نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورۃ النساء کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 132 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے یا اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے، اللہ ہی کا ہے سب کچھ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ بطور وکیل بطور کارساز کافی ہے۔ پچھلی آیات اگر آپ باقاعدگی سے سنتے آ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آیت نمبر 131 میں نے اس کی تفصیلات وہاں شیئر کر چکی ہوں۔ تو آیت نمبر 131 اور 132 میں یہ 3 بار استعمال ہوا ہے کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تینوں دفعہ اس کا استعمال الگ الگ مقصد کے لیے ہوا ہے۔ پہلی بار پچھلی آیت کریمہ میں اس سے وسعت مقصود ہے، یعنی اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ایک ایک چیز اس کی ملکیت ہے۔ اگر کسی جوڑے میں حالات کی ناسازگاری کی بنا پر جدائی ہو گئی ہے تو اللہ ان دونوں کے لیے بہتر حالات پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ ہر طرح کے اسباب اور وسائل پر اس کا پورا پورا کنٹرول ہے۔ دوسری بار یہ جملہ ایک اور بات کی دلیل کے طور پر آیا، جو یہ ہے کہ یہ اللہ کی خاص مہربانی اور فضل ہے کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی اور خاص تمہیں بھی شریعت نازل فرما کر ان احکام پر عمل کرنے اور اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا، اور شریعت کے یہ تمام احکامات تمہارے ہی دینی اور دنیاوی مصلحتوں پر مبنی ہوتے ہیں، جس میں تمہارا ہی فائدہ ہوتا ہے وہ واجب کر دیے جاتے ہیں، جن کاموں میں تمہارا نقصان ہوتا ہے وہ حرام کر دیے جاتے ہیں۔ اب اگر تم ان پر عمل کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو اس میں تمہیں ہی نقصان پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نہ تو تمہاری اطاعت سے کچھ سنورتا ہے اور نہ تمہاری نافرمانی سے کچھ بگڑ سکتا ہے، اس لیے کہ پوری کائنات کا مالک تو وہ پہلے ہی ہے، لہٰذا وہ تمہاری فرما برداری یا نافرمانی سے بے نیاز ہے۔ اور اس کے کارنامے ایسے ہیں جو خود اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اس کائنات کا خالق مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آج یہ پھر تیسری بار یہاں استعمال ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے کارساز ہونے کا بیان ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو تو وہ کافی وکیل ہے۔ اچھا، بعض نے اس کو جو اگلی آنے والی آیت ہے نا، آیت کریمہ 133، اس کے کانٹیکس میں اس کو لیا ہے۔ وہ میں تھوڑا سا آج شیئر کر دیتی ہوں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ وہیں دیکھیں گے کہ جو تیسری بار اس جملے کو دہرایا تو وہ جو اگلی آیت کریمہ میں جو مسلمانوں کے مستقبل کے حالات کے بارے میں یعنی اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کے کام تم پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے کہ بس تم نہیں کرو گے تو اس کے کام نہیں ہوں گے، رک جائیں گے، تو اس صورت میں وہ کوئی اور قوم لے آئے گا۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دوسری رائے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ اس آیت کریمہ کا جو یہ حصہ ہے وہ ایک تو جو اس میں بیان کیا گیا ہے یہ کارساز کے طور پر اس کے لیے پہلی رائے، دوسری رائے یہ کہ اس کا آنے والی آیت کریمہ کے بارے میں یہ ہے۔ تو دونوں رائے ٹھیک ہیں، میں نے دونوں آپ سے شیئر کر دی ہیں۔ اگر آپ کو آج والی سمجھ آ جاتی ہے کافی ہے، باقی جو اگلی آیت کریمہ ہے میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اس حصے کو اس کے ساتھ ملا کر آپ کے سامنے رکھوں گی۔
ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بھی میں یہ سجیسٹ کروں کہ کبھی بھی اس طرح نہ کیا کیجیے کہ ایک آیت کریمہ کو ڈائریکٹ کہیں سے پڑھا، سمجھ لیا اور یہ سوچا کہ بس جو مجھے سمجھ آ گئی ہے یہی ہے۔ دیکھنا ہوتا ہے کہ پیچھے کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، آگے کیا بات ہو رہی ہے، کچھ آیات پیچھے بھی دیکھنا ہوتا ہے، کچھ آیات آگے بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی آیت کریمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔